بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج کے دن کا ہمارا ٹاپک پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے ہے۔ بورڈ میں کویشچن آتا ہے کہ درج ذیل پیراگراف کا حوالہ متن اور خط کشیدہ الفاظ کے معانی اور تشریح لکھیں۔ عزیز طلبہ، 5 نمبر کا کویشچن آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے بورڈ میں اس سے متعلق، پیراگراف سے متعلق۔ تو آج ہم لوگوں نے ایک پیراگراف منتخب کیا ہے۔ پیراگراف نمبر 3 میرے پاس ہے، اس کی میں آپ لوگوں کو آج پریکٹس کرواؤں گا۔ اس کے علاوہ باقی پیراگراف آپ لوگ بطور مشق حل کریں گے اور ان کی پریکٹس کریں گے۔ تو پیراگراف نمبر 3 ہم لوگ ریڈ کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو اس کی تشریح کے حوالے سے بتایا جائے گا اور پیٹرن بتایا جائے گا کیسے اس کو حل کرنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، تاہم آپ کی عداوت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ تو اس پیراگراف کو حل کیا گیا ہے، آپ لوگ دیکھیں۔ حل کرنے کا کچھ طریقہ کار اس طرح ہوگا عزیز طلبہ کے پیراگراف اوپر سب سے پہلے مارکر کے ساتھ ہائیڈنگ دے لیں گے عبارت کی تشریح کی، پھر آپ لوگ عبارت لکھیں۔ عبارت کمپلیٹ لکھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ ابتدائی جملہ تھوڑا سا لکھ لیں، پھر اس کے بعد ڈاٹ لگانے کے بعد آخری جملے کا کچھ جز لکھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں سے 1 نمبر کا پیراگراف حوالہ متن پوچھا جاتا ہے۔ حوالہ متن میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ حوالہ متن سے مراد جو عبارت، متن کہتے ہیں عبارت کو، جو آپ کو پیپر میں دی گئی ہوگی، اس کا حوالہ بتائیں، یعنی وہ کون سے سبق سے لی گئی ہے اور اس کا مصنف کون سا ہے۔ تو آپ لوگ اس کے لیے ہیڈنگ اس طرح بنائیں گے، سبق کا عنوان، اس کے بعد پراپر جو نام کتاب کے اندر آپ نے یاد کیا ہے سیم اسی طرح لکھیں گے۔ اس میں املا کی غلطی کی صورت میں بھی نمبر نہیں ملتا، اور اگر پورا نام نہیں لکھتے تب بھی نمبر نہیں ملتا۔ مصنف کا نام یا مصنف اکیلا لفظ مصنف لکھ دیں گے، یہی درست ہوگا، مولانا شبلی نعمانی۔ اور اس کے بعد عزیز طلبہ 2 نمبر کا آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں۔ 4 الفاظ ہوں گے کوئی ایسے جنہیں انڈر لائن کیا گیا ہوگا، آپ لوگ ان کے معنی لکھیں گے۔ الفاظ لکھنے کے بعد ان کے آگے معنی لکھ دیں، یا پھر گراف بنا لیں، ایک طرف لائن لگا لیں، ایک طرف الفاظ لکھ لیں اور ایک طرف جو ہے وہ معنی لکھ لیں، پھر الفاظ لکھ لیں اور معنی لکھ لیں، دونوں طریقے درست ہیں۔ اس کے بعد تشریح لکھیں۔ تشریح میں آپ لوگ اس کو ایکسپلین کریں گے، اس کو ایکسپلین کرنے کا، اس کی تشریح کرنے کا، اس کی سلیس کرنے کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے اس کی ایک لائن کو آسان لفظوں میں مزید وضاحت کے ساتھ بیان کرتے جائیں، آپ یقیناً جو ہے وہ ایک طویل اور معیاری تشریح کر سکیں گے۔ آج ہم لوگ اس پیراگراف نمبر 3 کی تشریح کرتے ہیں، اور آپ لوگ دیکھیں کہ کس طرح ہم لوگوں نے اس کی تشریح کی ہے۔ عزیز طلبہ، ابتدائی طور پر جو جملہ لکھتے ہیں وہ آپ لوگ کو کچھ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ دیے گئے پیراگراف میں یا تشریح طلب عبارت میں مصنف بیان کرتے ہیں۔ چونکہ مصنف کی طرف سے یہ پیراگراف ہے، آپ لوگ یہ لفظ لکھیں، جملہ لکھیں، زیادہ موضوع ہوگا کہ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں انتہا درجے قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں انتہا درجے کو پہنچ گئے تھے۔ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے ایک شخص کا انتخاب کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، لیکن اس سب کے باوجود جس شخص نے بھی یہ ایک لائن کی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ دعوت تھی، اس لائن کو ہم لوگوں نے یہ وضاحت کے ساتھ ایکسپلین کیا۔ اس کے بعد اگلی لائن، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر اعتماد تھا کہ جس شخص کو بھی مال یا اسباب رکھنا ہوتا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھتا اس سب، اور اس کو مزید ایکسپلین کرتے ہوئے، تشریح کرتے ہوئے ہم لوگ دیانتداری کے حوالے سے لکھیں۔ قریشی مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے مختلف اشخاص کا انتخاب کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ بھی کر لیا، یعنی گھیرے میں لے لیا، لیکن اس سب کے باوجود جس شخص نے بھی اپنا قیمتی سامان بطور امانت رکھوانا ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتا۔ یعنی ایک لائن کو آپ لوگ اضافی کلمات کے ساتھ آسان لفظوں میں مزید وضاحت کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کا عالم یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادوں کا پتہ چل چکا تھا، یہاں پر چکا کے بعد تھا لکھ لیں گے، اس لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، تم میرے بستر پر یہاں پر لکھ لیں، یہاں پر تھا لکھ دیں، تو میرے بستر پر سوئے رہنا اور صبح سب لوگوں کی امانتیں واپس دے دینا اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کر آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بستر مبارک پر لیٹے رہے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ کفار مکہ نے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ ان حالات میں ایسا کرنا خود کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا، یعنی اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار بھی بے مثل تھا، اور فاتح خیبر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر بلا خوف و خطر، بغیر کسی ڈر اور خوف کے ایسے لیٹ گئے جیسے پھولوں کے بستر پر لیٹ رہے ہوں۔ تو عزیز طلبہ، یہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک جملے کو کیسے زائد جملوں میں یعنی وضاحت کے ساتھ ہم لوگوں نے کی ہے، اور یقیناً آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح آپ لوگوں نے مختلف پیراگراف کی تشریح کی مشق کر دی ہے، اور اس کو سمجھنا ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے اور کیسے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ کل ملتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔